معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ معراج رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آئی ڈی ایس کی خوبصورت ٹرانسمیشن معراج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ایک اور سیشن اب یہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک عظیم عالم دین، قرآن پاک کے علم کو عام کرنے والے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والے، اور اللہ کے کلام کا جو پیغام ہے اس کو گھر گھر پہنچانے والے بہت خوبصورت عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہیں۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آج کی رات مبارک رات آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں، جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی بچوں کو کس طرح سمجھانا ہے، اور بڑوں کو کس طرح سمجھانا ہے، اور بزرگوں کو کس طرح سمجھانا ہے۔ کیونکہ ایک عالم دین ہوتا ہے نا، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ میں نے دین کی بات کو کس طبقے میں، کس انداز سے، کن لفظوں کے انتخاب کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب سے گزارش کی، مفتی صاحب اس مرتبہ جو آپ کی آڈینس ہے، جو آپ کو سننے والے ہوں گے، وہ بچے ہوں گے، یعنی بالخصوص بچے ہوں گے، بالعموم سب ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے نشریات سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کی مائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری اسلامی بہنوں کا بھی بڑا ایک ذوق و شوق رہتا ہے۔ معراج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشریات میں مفتی صاحب کو جہاں میں نے خوش آمدید کہا ہے، پیارے بچوں آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم معراج شریف یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت پروگرام میں بیٹھے ہیں، تو کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہم یہ سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کی رات جو سیر کروائی، جس میں آپ نے جنت کی بھی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، اور جو آپ کے مشاہدات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشاہدات کیے، کئی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت بھی فرمائی۔ اور کہاں فرمائی؟ مسجد اقصی میں۔ کہاں فرمائی بچوں؟ ہاں، تو خاص بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آج کی رات کیا کروائی؟ سیر کروائی، جس کا بیان کہاں آیا ہے؟ قرآن شریف میں آیا ہے۔ یعنی اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معراج کروائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جو چیز قرآن میں آئی ہے آج ہم وہ سیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، ہمیں ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج شریف میں کیا کیا ہوا، کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں عطا کی گئیں، آپ کو کیا تحفے دیے گئے، امت کے لیے کیا تحفہ دیا گیا، تو یہ ساری باتیں ہم نے آج کن سے پوچھنی ہیں؟ مفتی صاحب سے پوچھنی ہے۔ مگر ہم مفتی صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، تو کچھ آپ لوگوں نے تیاری کی ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب سے ابتدائی طور پر کچھ باتیں سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو اجازت دیں گے اگر آپ کچھ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں معراج شریف کے حوالے سے تو ضرور پوچھیے گا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک نیا انداز، یعنی اس سے پہلے ہم نے آڈینس کے سامنے بیان کیا ہے، بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کیا ہے، الحمدللہ درس قرآن کیا، الحمدللہ یادگار رمضان کیا ہے، درس قرآن کیا، ختم قادر شریف پڑھا ہے، محفل میں شریک ہوئے ہیں، لیکن وہ آڈینس بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے نورانی چہرے والے بچے، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو نیک بنائے سب کو، اور ان کے والدین کے لیے انہیں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج پہلی مرتبہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے کہ ان کے ساتھ بچوں، کیونکہ بچوں کو سمجھانا یہ سب سے زیادہ اہم ترین اور مشکل ترین ہے کہ ان کی سطح پر اتر کر، اللہ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق کلام کرو۔ واہ واہ، یعنی جب آپ اہل علم کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہاں بچکانہ باتیں نہیں چلیں گی، اور بچوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہاں عالمانہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو بہرحال مختصر یہ کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان مبارک ساعتوں میں، برکتوں میں آج آپ نے مجھے مدعو کیا، بلکہ مجھے موقع دیا، سب کے جو ہے
سروں پر ٹوپیاں ہیں، امام ہیں، اللہ پاک ان کو برکت اور عطا اکثر فرمائے۔ بچے ان میں حافظ قرآن بن رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ دعا بھی کر دیجئے، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے، باعمل حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ آمین اللہم۔ دیکھو بچوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہیں۔ مثلا انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے کر دیا، آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے سنا ہے نا کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ لیکن ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے، جو اپنے اندر کئی معجزات کو لیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک تو مستقل طور پر معجزہ ہے نا۔ اچھا بات چلے گی آگے، سوالات آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جوابات میں چند بات عرض کروں گا۔ بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ معجزہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات میں معجزہ معراج ایک سراسر علمی موضوع ہے۔ قبلہ حافظ صاحب ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو چونکہ بابرکت ساتھ ہیں تو میں سوچتا آ رہا تھا کہ مطلب عام طور پر جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر مطلب احکامات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے، یہ بیان کرنا بچوں کے حوالے سے ذرا آسان ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ معجزہ ایک سراسر علمی موضوع ہے، اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ بچوں کے لیے سیشن رکھا ہے۔ تو میں انشاءاللہ چند باتیں بس عرض کر کے پھر ہم پروگرام آگے چلاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج عطا کی گئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ گئے اور جب واپس آئے سالوں کا عرصہ بیت گیا، لیکن جب گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور واپس پہنچے ہیں معراج سے ہو کر تو بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے۔ یہ اس طرح روایتوں میں آتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جانا اور وہاں جا کر انبیاء کی امامت کرنا، پھر وہاں پر انبیاء سے ملاقات، اور پھر وہی جنت کے اندر وہی، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ملاقات، تو یہ جتنے بھی معجزات، یعنی ایک معجزہ معراج اپنے اندر کئی معجزوں کو لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بچوں نے سوالات بھی تیار کیے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پھر ان کو جی جی بالکل، ہم سوالات پوچھنے کی اجازت دے دیں۔ بالکل اجازت۔ سبحان اللہ۔ جی سب سے پہلے کون سوال پوچھے گا؟ جی میں۔ اچھا آپ پوچھیں جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم السلام۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے معجزات کی بات کی نا، ماشاءاللہ۔ اب بچے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تو ہمیں پتہ لگے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، تو پھر ہم آپ کی بات یہ بھی سمجھیں۔ آپ نے کہا تمام معجزات میں یہ معجزہ ایک الگ ہی نوعیت کا ہے، انفرادیت کا ہے، تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، بہت اہم ترین سوال اور بہت بڑا سوال کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساحل رضا قادری۔ ساحل رضا قادری۔ ساحل رضا قادری، بڑے پیارے نعت خواں بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ۔ نعت خواں بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لہن میں، سوز میں، گداز میں برکت عطا فرمائے۔ سوال بڑا ماشاءاللہ علمی سوال کیا ہے۔ واہ واہ۔ اور معجزہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نبی کو ایک کمال عطا کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو اہل علم سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ برا نہ مانیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بچوں کے اسٹیج پہ اتر کے ان کو سمجھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کمال نبی کو کیا عطا کرتا ہے، یعنی وہ کام جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی انسانی جسم سے پسینہ آتا ہے، نارملی ہے، لیکن انسان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ جائیں، عقل میں آ سکتا ہے؟ یعنی اتنا پانی نکلے کہ ایک گلاس نہ بھرے، ایک جگ نہ بھرے، ایک کولر نہ بھرے، بلکہ صحابہ فرمائے کہ 1500 صحابہ تھے جب حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا نا۔ یہ اشارہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ کجا ہم خاک افتادہ، اللہ کجا تم اے شہ والا، یعنی ہم تو اپنے جسم کی مثال نہیں دے سکتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ حضور کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جب پانی نکلا، چشمے بہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم تو صرف 1500 تھے کہ جنہوں نے پانی پی لیا، سیر ہو کر مشکی سے بھر لیے۔ خدا کی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے سب پانی پی لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں تک انسانی عقل جائے وہ معجزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں جہاں تک انسانی عقل کام کرے نا، یعنی کوئی شخص آپ کو یہ اگر کہے کہ میں نے ویڈیو کال پہ بات کر لی، آپ کہیں گے یہ کون سا کمال ہے؟ ویڈیو کال پہ بات کرنا کون سا کمال ہے؟ وہ کہے میں راکٹ میں بیٹھ کر میں چاند پہ پہنچ گیا، سیارے میں بیٹھ کے چاند پہ پہنچ گیا، آسمان جو ہے بلندی پہ پہنچ گیا،
آپ کہیں گے انسانی عقل ہے، لوگ جاتے ہیں ہزاروں لوگ، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ایک پل میں ادھر سے ادھر ہیں جڑیں، یعنی درخت کی جڑیں اکھیڑ دی جائیں تو درخت سوکھ جائے گا، لیکن وہی درخت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے جڑیں اکھاڑ کر تو آ کر سلام عرض کرے اور پھر جا کر وہیں کھڑا ہو جائے اور سرسبز و شاداب رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانی عقل میں نہ آ سکے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانی عقل میں، آپ سب کہیں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، عقل سے باہر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے نبی سے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اللہ کے ولی سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ بچوں یاد ہو گیا آپ کو؟ دیکھو آج ماشاءاللہ آپ کو یاد کر کے جانا ہے۔ اچھا چلو ایک سوال میں کر رہا ہوں، اور اب جس کو آتا ہو جواب وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ بتائیے کہ معراج کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلو حمزہ آپ بتائیں۔ معراج کا مطلب ہے اوپر جانا یا آسمان پر جانا۔ معراج کا مطلب ہے چڑھنا۔ اب سمجھ آ گئی؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ معراج عطا ہوئی تو آپ بلندی کی طرف گئے ہیں، آپ بلندی کی طرف گئے۔ ویسے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ چڑھنا، یہ کس کا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہے۔ چلیں اگلا سوال پوچھتے ہیں پھر۔ اگلا سوال یہ کہ معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ کون بتائے گا؟ جی عثمان بتائیں گے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد الاقصی، بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا جی بچوں، آپ سے بھی سوالات جاری رہیں گے۔ اب یہ بتائیں مفتی صاحب سے کون سوال پوچھے گا؟ جی حسنین آپ پوچھیے۔ مفتی صاحب آپ یہ فرما دیں کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل ماشاءاللہ، معراج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں معراج بیٹا، معراج جو ہے نا، معراج اس کے دو اعتبارات سے معنی، یعنی ایک تو وہ ہے معراج کہ حضور گئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کو ملاحظہ کیا، دیکھا یعنی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات، یہ ایک تو معراج کا یہ معنی ہے۔ اور ایک لغت کے اعتبار سے معنی ہے۔ لغت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لغوی اعتبار سے، یعنی جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں نا اس کو لغت کہا جاتا ہے، تو لغوی اعتبار سے معنی کیا معراج کا؟ یعنی آج بدقسمتی حافظ صاحب کہ لوگ معراج کا انکار کر دیتے ہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ عز و جل۔ حالانکہ لغت کے اعتبار سے، یعنی عقلی ہے نا لغت، تو لغت کے اعتبار سے اگر دیکھ لیتے تو معراج کا کوئی انکار نہیں کرتے۔ اللہ لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے معراج کے بارے میں لکھا ہے، اردو کی مشہور لغت ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ، وہ رتبہ اعلیٰ، وہ رتبہ بالا کہ جس سے زیادہ تصور میں نہ آ سکے، اللہ اکبر، جس سے زیادہ تصور میں نہ آ سکے، بس وہ معراج ہے۔ سبحان سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی حضور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یعنی معراج کہاں ہے؟ حضور مسجد اقصیٰ گئے، یہ معراج ہے؟ ہاں معراج کا سفر ہے، یہ سفر ہے، سفر ہے، معراج نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ یہ سفر سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے کہاں گئے؟ آسمانوں کی طرف، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ آسمان پتہ ہے نا، آسمان ہمیں۔ پھر آسمانوں سے کہاں گئے؟ جنت و دوزخ کو ملاحظہ کیا، دیکھا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر معراج کہاں ہے؟ پھر کہاں گئے؟ کہا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ بس وہاں پھر عقل کا کام نہیں۔ کہاں گئے؟ حضور وہاں گئے جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، عقل میں آ سکتا ہے؟ کہاں گئے؟ کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ یہ بچہ نام خواہ ہے نا، میں کون؟ یہ بچے، ہاں پڑھا ہے نا آپ نے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، پڑھے ہیں یہاں خود جہاد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کہ حضور کہاں گئے تھے؟ بولا بس جس سے زیادہ تصور بنا سکے۔ یعنی انسان، جب آپ نے نعت خانی میں سنا ہوگا، حافظ صاحب سے بھی سنا ہوگا کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یعنی مسلمان حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، بس اس سے زیادہ تصور نہیں مسلمان کا۔ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جو مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، لا مکان ہے، یعنی جس کا کوئی نام، کوئی جگہ نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ لا مکان ہے۔ بھئی کہاں پہنچے؟ لا مکان تک پہنچے، یعنی ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ مقام کیا ہے، وہ لا مکان ہے۔ بس عقل، جہاں عقل معاف ہو جائے، جہاں تصور دم توڑ جائے، خیالات ختم ہو جائیں، بس سمجھ لو کہ وہ معراج ہے۔
سبحان جہاں جو عقل میں نہ آ سکے. حمزہ اجمیری بھی کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے بھائی مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار معراج پہ گئے؟ ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی تو, آواز بڑی اچھی بڑی ہے. میٹھی سی آواز ہے, بہت پیارا سوال ہے. ماشاء اللہ بھائی. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا سب کہ ان کو مطلب سنتے ہیں نا تو اتنا میٹھی سی ان کا گفتگو ہوتی ہے, میٹھی سی آواز ہوتی ہے. ایسے ماشاء اللہ یہ کیا نام بتا, حمزہ اجمیری. حمزہ اجمیری, مظفر شاہ صاحب بڑا ان سے متاثر ہے, بولا یار اس کو کچھ بناؤ, ماشاء بولے یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اللہ وہ تو نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک سب بچوں کی آنکھوں میں حضرت بچپن سے ہی آثار ہوتے ہیں ذہانت کے, واہ واہ واہ, بچپن سے ہی آثار ہوتے ہیں. یہ سب بچے ماشاء اللہ ان کے والدین کی تربیت نظر آ رہی ہے, جس طرح یہ باادب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ جو ہماری فیلڈ ہے تو دن رات جو ہے نا پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہاں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ بچے مطلب اتنا پرسکون ہو کر کیمرے کے سامنے بیٹھنا اور پھر اتنے باادب ہو کے سوالات کرنا ماشاء اللہ, یہ ان کے گھرانے کی تربیت نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمارے سن رہے ہیں آج, چونکہ یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں, ان مبارک ساعتوں میں برکتوں میں بابرکت محفل میں میں والدین سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاص تربیت پہ توجہ دیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں حمزہ اجمیری آپ کے سوال کی طرف. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بار معراج عطا کی گئی؟ دیکھیں جسمانی معراج تو صرف ایک مرتبہ حضور کو ہوئی بس. آسان الفاظ میں جواب کیا ہے, جسمانی معراج کتنی مرتبہ کرائی گئی رسول اللہ کو؟ ایک مرتبہ بس. کل ٹوٹلی یعنی جسمانی ملا کر جو روحانی معراج ہیں نا, کل تعداد 34 بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 34 سمجھتے ہیں؟ اچھا آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, 34 کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. 34. چلے ماشاء اللہ, ورنہ تو کتنی 34. ہاں. اب نبی کریم علیہ السلام کو یہ معراج عطا کی گئی. 11 مرتبہ حالت نماز میں حضور کو معراج دی گئی, اور یہ روحانی معراج تھی. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے, اور ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ پریشان نہیں ہو, بالکل ریلیکس ہو کے سنیں. اب حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا, پھر پیچھے کر لیا نماز کی حالت میں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا. اب صحابہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور صرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاتھ آگے بڑھایا پھر نیچے کر لیا, پھر آگے بڑھایا پھر نیچے کر. اس طرح چند بار یہ عمل کیا. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا, رسول اللہ آج یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو, اس سے پہلے یہ عمل نہیں دیکھا. اب یہ معراج ہے نا, روحانی معراج. یہ کیا عمل تھا کہ آپ نے قدم مبارک آگے بڑھایا پیچھے کر لیا, ہاتھ اٹھایا آگے پیچھے کر لیا, نیچے کر لیا, کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا میں نے جب قدم بڑھایا تو اب کھڑے مسجد شریف میں حضور, قدم بڑھایا, زیادہ سے زیادہ کتنا بڑھائے گا انسان؟ ایک قدم بڑھایا تو میرا یہ قدم جنت میں پہنچ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ معراج عطا کی جائے, یہ روحانی معراج ہے. میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک خوشے پر ہاتھ گیا. اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ خوشہ انگور کا تھا یا کھجور کا تھا, یہ حضور نے ذکر نہیں کیا. خوشہ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے انگور کا ایک گچھا دیکھا ہوگا نا, کھجور کا گچھا ہوتا ہے نا پورا, اس کو خوشہ کہتے ہیں. یہ زیادہ کھانے کا کام کرتے ہیں, مطلب کون؟ یہ انگور کھانے کا کام کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, بچوں کو ویسے پسند ہوتا ہے. بولا وہ خوشہ سمجھ آئے نا, بس کھانے کا کام کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. نہیں بہت اچھی بات ہے, ابھی کھائیں گے پیئیں گے تو تھوڑا آگے جا کے طاقت آئے گی, دین کا کام کریں گے. دین کا کام کریں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو اب حضور نے فرمایا وہ خوشہ میں نے پکڑ لیا. جنت کا, کہاں کا تھا وہ خوشہ؟ جنت کا خوشہ تھا, حضور نے پکڑ لیا. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں وہ میرا چاہا کہ توڑ لاؤں. یعنی اب دیکھیں یہاں پیارے بچوں, یہ دیکھیں آپ کہ نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات ہیں نا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ سے پوچھا, تھا اللہ کی اجازت صحیح, لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لاؤں, لیکن میں نے وہیں چھوڑ دیا. اور اگر میں اس کو توڑ لاتا تو تم زندگی بھر کھاتے رہتے, اس کو وہ ختم نہیں ہوتا. کہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی کبھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کی نعمتوں فنا نہیں. تو 11 مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کو حالت نماز میں معراج عطا کی گئی. 11 مرتبہ عام حالت بیداری میں, عام حالت نماز کے علاوہ, اور 11 مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں معراج عطا کی گئی. یہ کتنی ہو گئی؟ 11 33. اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو
جسمانی معراج یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح و جسم مبارک کے ساتھ، یعنی روح مبارک کے ساتھ بھی اور جسم مبارک کے ساتھ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، جس کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ وہی معراج ہے 27ویں شب کی، رجب المرجب کی، کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 مرتبہ معراج عطا کی گئی، لیکن وہ ساری روحانی معراجیں تھیں، کچھ خواب کی تھی، کچھ حالت نماز میں تھی۔ ایک مرتبہ جسم کے ساتھ معراج عطا کی گئی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کب عطا کی گئی؟ 27ویں رجب کو۔ رات کون سی تھی؟ پیر کی رات۔ پیر کی رات۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو ایک خاص سواری پر سوار ہوئے تھے، اس سواری کا نام کون بتائے گا؟ براق۔ خود ہی بتا دیا؟ ڈائریکٹ نہیں بتا رہا بھائی۔ بھائی آپ تو فل براق بن رہے ہیں، فل فاسٹ جا رہے ہیں بھی حضرت، برق رفتاری کا انہوں نے مظاہرہ کر دیا، براق فوراً بتا دیا۔ براق، اب یہ تو تیاری کر رہے تھے، یہ تو ماشاءاللہ پہنچ گئے منزل پہ۔ ماشاءاللہ۔ ہیں چلیں ماشاءاللہ، جواب آپ کا درست ہو گیا ہے۔ اور ابھی بات گفتگو میں یہ والی بات آئی ہے، میں سوال کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کس کی توجہ تھی مفتی صاحب کی باتوں کی طرف، کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ ہاں بھائی غلام مصطفیٰ بتائیں گے۔ 27ویں رجب کی رات۔ رجب کی 27ویں رات کو معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ مطلب بڑے جینیس ہیں، یعنی کہ بہت فوراً پک کر رہے ہیں حضرت آپ کی باتوں کو۔ بہت بڑی بات ہے، آپ کا انداز ہی اتنا زبردست ہے۔ اللہ اکبر حضرت، یہ آپ کی مہربانی ہے آپ کہ اچھے اتنے ٹیچر پیارے، بھی ہیں حضرت، ویسے آپ میں دیکھ رہا ہوں ٹیچر بھی اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ حضرت، زندگی پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اصل میں کیا ہے کہ بچے جو ہے نا حضرت، بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ سمجھانا پڑتا ہے۔ میں اکثر والدین کو کہا کرتا ہوں کہ بچے کو اچھی بات سکھانی پڑتی، غلط بات تو بچہ خود سیکھ لیتا ہے، خود سیکھ لیتا ہے۔ اچھی بات آپ کو سیکھنی ہے۔ ہاں اب دیکھیں بچہ جیسے ہی چلنا شروع کرتا ہے نا تو چپل پہنتا ہے، تو سب سے پہلے چپل پہنتا ہے تو کون سی پہنتا ہے؟ پہلی مرتبہ جب چپل پہننا شروع کرتا ہے تو سیدھے پیر میں الٹی پیر چپل پہنتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے؟ کرتے تھے آپ لوگ اس طرح؟ ہاں، سب تقریباً بچے کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانا شروع کرتا ہے نا، جیسے چمچ پکڑے گا، ہاتھ سے کھانا کھائے گا، الٹے ہاتھ سے کھائے گا، اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے تو کھاتے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس لیے میں والدین سے کہوں گا کہ جتنے بھی والدین اس وقت سن رہے ہیں کہ جس طرح یہ تربیت ہو رہی ہے نا حافظ صاحب، ایک زمانہ تھا، میں نے جب ہم نے آپ کے ہاں میٹ اپ کیا تھا تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو یہ غوث پاک کی محبت ملی ہے نا ہمارے گھر سے ملی ہے۔ آج وہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس طرح آپ نے یہ خالی ایک فارمیٹ نہیں ہے کہ جناب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک تربیت بھی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر ہفتے نہیں، 15 دن میں ایک مرتبہ، 15 دن میں نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ آپ لے کر بیٹھیں، ان کو اسلامی باتیں بتائیں، کیونکہ بچپن کی بات ہے نا، ہماری امی کہا کرتی تھی کہ بچپن کی بات 55 تک یاد رہتی ہے، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، بھولتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ جس طرح ماشاء اللہ حافظ صاحب یہ بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے، مجھے مدعو کیا ہے، دیگر مہمان آتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایک سیشن کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اس طرح تربیت کریں، خاص طور پر جب کھانا کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے رہتے ہیں، ایک ہاتھ سے کھانا کھاتے رہیں گے، دوسرا ہاتھ سے موبائل چلاتے رہیں گے، یہ انتہائی غلط ہے۔ خصوصاً والدین سے میں درخواست کروں گا کہ والدین کو چاہیے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا تو آپ دیکھیں بڑے اصول بناتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ اپنا موبائل سائڈ میں رکھ دیں، بچوں سے مخاطب ہوں کھانے کے دوران، اور ان کو اس وقت باتیں کی جائے۔ میرا انداز یہی ہے کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ تو اس وقت ہم اسلامی باتیں کرتے ہیں، اصلاحی باتیں بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران اچھی باتیں کی جائیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو آپ موبائل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تھوڑا اس کو کم کریں۔ حمزہ تو بالکل موبائل دیکھتے ہوئے کھانا نہیں کھاتا، مطلب اس کا معکوس لیا جائے۔ جی بیٹا کس طرح کھاتے ہیں؟ موبائل تو سائڈ پہ رکھ کے کھانا چاہیے نا، بتاؤ موبائل نصیحت کر دو بیٹا آج آپ۔ جی موبائل اس پہ مائک پہ بولو۔ پہلے مما کا موبائل دیتا ہوں پھر کھانا کھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ حضرت ہم نے تو کوئی ایک آدھ ویڈیو ایسی بھی دیکھی تھی کہ پہلے گھر والے جو گھر کا جو بڑے ہیں نا انہوں نے سب کے موبائل جمع کیے، اس کو سائڈ پہ رکھا اور پھر
پھر سب کو کھانا دیا. ایسا ہی ہونا چاہیے, بہت اچھا ہے, تربیت کے لیے. تربیت کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کھانے کے وقت اچھی اچھی باتیں, اور کسی دانا نے یہ بتایا تھا کہ ایک کھانے کا وقت اور بچے جب سونے کے لیے اپنے بستر بھیجا, اس وقت بھی والدین ان کے ساتھ کچھ اچھی اچھی باتیں, انٹریکشن اس دن کے حوالے سے کچھ باتیں, کیا اچھی بات کام کی ہے, بہت ضروری ہے حافظ صاحب. یہ جس دن آپ ماشاء اللہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ثنا خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دیگر شخصیات آپ کے پروگرام میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ تشریف لاتی ہیں, تو یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے حضرت. یہ ابھی یہ ننے مننے کلیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے ہیں, یہ کل تناور درخت بنیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ پھلدار درخت بنیں گے, لیکن ابھی سے ان کی آبیاری کرنی پڑے گی نا. بالکل ٹھیک ہے, ابھی سے آبیاری آپ ماشاء اللہ ایک سوچ دے رہے ہیں آپ. یہ ناظرین یہ خالی ایک پروگرام نہیں ہے کہ ایک ہم نے ایک مصنوعی طور پہ ایک پروگرام سجا لیا جیسے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ بچوں سے سوالات کر لیے, اور ایک مطلب, بلکہ آپ کو ایک سوچ دینی ہے اس پلیٹ فارم سے, اور یہ بتانا ہے کہ جناب آپ نے بچوں کو اپنے بچوں کو, یہ تو ہم نے مختلف لوگوں کے بچے ہیں تو ان کو جمع کر کے حافظ صاحب نے بٹھا لیا ہے, تو آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو آپ پھر یہ گفتگو کریں, لیکن اس گفتگو کے لیے آپ آئیڈیاز سے جوڑے رہیں. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جیسے اب یہ بچے بیٹھے ہیں, سب کے ماموں ہوں گے, سب کے چاچو ہوں گے, صحیح ہے, تو اب یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ماموں کی شادی میں یاد ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا, ماموں کی شادی تھی تو ہم نے یہ بھی معاملہ کیا تھا, بڑا مزہ آیا تھا. میں کہتا ہوں یار ان بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوشی ہے معراج, ہم نے کبھی بیٹھ کر اس حوالے سے باتیں کی ہوں. ہم کیوں یہ والی ڈسکشن اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کیوں نہیں کی ہم نے؟ کیا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے اس ذکر کے طریقے سے؟ کیا بات ہے, زبردست. تو آج ہم نے اسی سوچ کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے بہت اچھی سوچ کہ آج ہمارے آقا, بچوں ہم جن کے امتی ہیں, ان کی جو سب سے بڑی خوشی, ان کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ نے معراج عطا فرمائی, اپنا دیدار عطا فرمایا, سیر کروائی. تو آج ہم ان کی خوشی جو سب سے بڑی تھی اس کو ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, تو کتنا مزہ آ رہا ہے. یعنی ہم کسی ماموں چاچو کی بات نہیں کر رہے, ہم دو جہاں کے سردار اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ بھی خوش ہوگا نا. تو ہم لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بزم سجائی ہوئی ہم نے نا, اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے. چلو ایک سوال ہے میرا کہ معراج شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے آسمانوں کی سیر کروائی گئی, کون بتائے گا؟ جی بھائی حسنین سے پوچھتے ہیں. 7 آسمانوں کی سیر کروائی. 7 آسمانوں کی سیر کروائی. حضرت ان کو معلومات تو ہے ماشاءاللہ, معلومات. یہ دیکھ لیں آپ, یہ آپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ حضرت یہ والدین کی تربیت بھی نظر آتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہاں بالکل, والدین کی تربیت نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ یعنی جو ان کی عمر ہے بچوں کی, میں تو حیران ہو رہا ہوں, اور جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انداز ان کا اپنا ہے, ایک بچپنا ہے سوالات میں, لیکن سوال تو ہے نا ذہن میں. یعنی حضرت نالائق اور بیوقوف آدمی کے ذہن میں کبھی سوالات پیدا نہیں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, انتہائی ذہین لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھ لو بچوں. اچھا, اسی طرح والدین سے پھر والدین میں بات آ جاتی ہے, جو کہ بچوں کا سیشن ہے, تو والدین سے میں کہوں گا عام طور پر ہمارا کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ سوال کر لینا حافظ صاحب, خاموش ہے, تمہاری عمر نہیں ہے, اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے, آپ اس کا جواب دیں, یہ ضروری ہے. کیونکہ آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ پہلے سوچیں, یا اگر اس ٹائم آپ کو جواب نہیں آ رہا ہے تو آپ اس وقت سوچیں کہ میں اس کا کیا, بیٹا بعد میں بتاتا ہوں, پھر اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھائیں. بہت اچھا, کہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. جیسے ہمارا جو ادارہ ہے ویل وشر, تو اس میں جب آج سے 5-6 سال پہلے اجتماعی قربانی کا ہم نے رکھا, تو میری بیٹی اس وقت بہت چھوٹی سی تھی, جیسے بچہ بولنا سیکھتا نا سمر کو, گائے ذبح ہو رہی تھی, تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. یعنی اس وقت 3.5-4 سال عمر ہوگی اس کی, اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں, تو 4-5 سال میں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ بابا جب ہم گائے دودھ دیتی ہے, اچھا وہ ذبح ہوتی ہوئی دیکھ رہی نا سامنے کہ گائے ذبح ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ گائے دودھ دیتی ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب ہم اس کو کاٹ رہے ہیں تو اس میں سے خون نکل رہا ہے. یعنی اب اس بچے کے ذہن میں سوال تھا کہ بھائی گائے میں شاید دودھ بھرا ہوا ہوگا. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, اس کو بٹھا کے سمجھایا. تو بچے کسی بھی طرح کے سوال کریں, ان کا کیسا بھی انداز ہو, بس آپ کے لہجے میں شفقت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, مٹھاس ہونی چاہیے. اور اچھا جب بچہ سوال کر رہا ہوں نا حافظ صاحب, میں نے ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھا ہے, آپ انتہائی پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے کہ والدین, چونکہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کا سیشن ہے, بچہ سوال کر رہا ہوگا نا موبائل چلا رہے ہوں یا اپنا کوئی کام کر رہا ہوں, نہیں, جب آپ کا بچہ سوال کرے آپ موبائل سائڈ میں رکھ دیں,
سارے کام چھوڑ دیں, اس کو فوکس کریں, بہت اچھا. اس کو انتہائی غور سے سنیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تربیت بھی کی جا رہی ہے, خالی ایک فارمیٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پروگرام سجایا اور آئیڈیاز کے تحت اور ہم نے کہا جی یہ ایک پروگرام ہو گیا. نہیں, یہاں والدین کی تربیت بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی علماء آتے ہیں, حافظ صاحب ہیں, جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ غور کریں کہ جب بچہ سوال کر رہا ہوتا ہے تو پورا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورا سوال سنا جاتا ہے, پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو لہٰذا والدین سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو صرف آپ اس نگاہ سے مت دیکھیے, علمی باتیں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں, لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے بچوں کے حوالے سے, آپ کیونکہ قوم کے جتنے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں, بہت اچھا, ان سب کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا بھائی, کون پوچھے گا مفتی صاحب سے سوال؟ جی عثمان. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو وہ اپنے خود کے گھر سے کیوں نہیں گئے؟ اب اللہ بتائیے. اکبر, ام ہانی کے گھر سے تشریف لے گئے تھے, تو یہ پوچھ رہے کہ اپنے گھر سے کیوں نہیں گئے تھے؟ یہ بڑا زبردست. کس نے پوچھا ہے سوال؟ عثمان نے پوچھا ہے. عثمان نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ, نام کی بڑی برکت ہوتی ہے حافظ صاحب. ماشاء اللہ بیٹا, بہت پیارا سوال کیا آپ نے, بہت زبردست. اور یہ تو عالمانہ سوال ہے حضرت. اللہ اکبر. یہ تو مطلب اتنے چھوٹے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے, یہ مطلب تربیت ان کے اساتذہ کی تربیت ہوگی یقیناً, ٹھیک ہے, والدین کی تربیت ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام, کہ بھائی معراج سے بندہ جا رہا ہے سفر پہ, سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اپنے گھر سے کیوں نہیں جا رہا؟ سوال ہے نا. اچھا پھر رات کو کہاں ہوتا ہے انسان؟ دنیا میں کہیں بھی کام کرتا ہو, دن بھر رات کو گھر پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہے حمزہ اجمیری, ایسا ہی ہے نا, رات کو کہاں ہوتا ہے بندہ؟ اپنے گھر پہ. بڑا اچھا سوال کیا ماشاء اللہ عثمان نے. دیکھیے اس کے یوں سمجھ لیں کہ حضور کے گھر سے معراج اگر ہوتی نا تو دو صورتیں تھیں. معراج کے لینے کے لیے کون آیا حضور کو؟ جبریل علیہ السلام. کہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب جبرائیل اور حضور کیا کر رہے تھے اس وقت جب معراج کے لیے وہ آئے؟ رسول اللہ آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. سو رہے تھے نا حضور, سبحان اللہ, سو رہے تھے نا. تو نبی کریم علیہ السلام سو رہے ہیں. اب دو صورتیں تھیں کہ یا تو رسول اللہ کو جگاتے جبریل امین, جو کہ منع ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ حضور کو آواز لگاتے, اے محمد اٹھ جائیے, آپ کو معراج پہ بلایا گیا ہے, یہ منع ہوتا. میں پھر اہل علم سے درخواست کروں گا کہ یہ میں بچوں کے اسٹیج پہ اتر کے سمجھا رہا ہوں ان کو. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا, بہت آسان الفاظ میں. بالکل ٹھیک. کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں, کیمرے کی آنکھ کے اس پار ہمیں ہیں, بہت سارے بچے سن رہے ہیں, والدین سن رہے ہیں. تو یا تو یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو وہ باہر سے آواز لگاتے, جو کہ قرآن پاک میں منع کیا گیا, ایک بات. دوسری صورت کیا تھی کہ یا وہ اجازت لیتے نبی کریم علیہ السلام کی نیند خراب ہوتی, یا پھر بغیر اجازت کے آ جاتے. یہ دونوں صورتیں منع تھیں. قرآن پاک میں جیسے حافظ صاحب نے بتایا شروع میں کہ آپ میں سے ماشاءاللہ زیادہ تر حافظ قرآن ہو رہے ہیں بچے. قرآن میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, بغیر اجازت نبی کے گھر میں مت آنا. ایمان والوں, ایمان والوں میں جبریل امین بھی ہیں, جبریل امین بھی ہے نا ایمان والوں میں. تو اب بغیر اجازت جبریل امین حضور کے گھر میں نہیں آ سکتے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے, اگر حضور کو وہ باہر سے پکارتے تو یہ بیعت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا 26ویں پارے سورۃ الحجرات میں, کہ حبیب یہ جتنے آپ کو جو باہر سے پکارتے ہیں نا, یہ بے عقل ہیں, اور جبریل تو عقل والوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. فرشتے سب صاحب عقل ہوتے ہیں نا, تو ان کے استاد کون ہیں؟ سردار اعلیٰ جبریل امین. اب ہوا کیا, اب حضور کے اگر اپنے گھر سے ہوتے تو کبھی نبی کریم علیہ السلام گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوتے, بغیر اجازت داخل ہوتے تو یہ بیعت بھی ہوتی, منع ہے. تو اب اس لیے حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور ٹھہرے, وہاں سوئے چادر اوڑھ کر. اب جبریل امین نے کہا یا اللہ کیا کروں, چھت پھاڑ کر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے. اب جو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرمائیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب کو جگانا نہیں ہے, آواز ہاتھ لگا کے ہلانا نہیں ہے, آواز لگا کے اٹھانا نہیں ہے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے ہونٹ محبوب کے قدموں سے لگاؤ. سبحان اللہ. جبریل امین اپنے ہونٹ محبوب کے قدموں سے لگاؤ. جیسے جبریل امین نے رسول اللہ کے قدموں سے اپنے مبارک ہونٹ لگائے. جبریل امین کے جو ہونٹ تھے نا, لب تھے, لپس جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, ہونٹ پر ایک عجیب ٹھنڈک پیدا فرمائی تھی, جس کو کافوری ٹھنڈک کہا جاتا ہے, جس کو کافوری ہونٹ کہا جاتا ہے.
زندہ تو باد۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور کی آنکھ کھل گئی، تو کہا یا رسول اللہ چلیے اللہ معراج پہ بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کو معراج حضور کے گھر سے نہیں کروائی گئی، کیونکہ وہاں پر جبریل امین کیا کرتے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ اور یہ بڑا پیارا سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، ایک سوال میں آپ بچوں سے کر رہا ہوں کہ معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی؟ کس کو آتا ہے؟ جی غلام مصطفیٰ بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے ملاقات کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تحفہ دیا؟ یہ تو حمزہ بتائیں گے۔ جی مائک دے دیں کو۔ نماز کا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ یار، کیا بات ہے یار، یہ بھی پتہ تھا آپ کو جواب؟ بڑی تیاری سے ہے آج تو آپ حمزہ اجمیری۔ نماز کا تو نماز کا تحفہ اس کو پتہ تھا؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ یار، یہ بڑے ہو کر یہ امام بنے گا مجھے لگتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہے نا؟ ہماری قوم کا ہر بچہ امام بنے۔ واہ واہ واہ۔ چلو بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کتنی فرض ہوئی تھی اور پھر کم ہو کر کتنی رہ گئی؟ ساحل کو نہیں آتا؟ چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا ساحل نے، ہیں ساحل چھوٹے سے چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا ڈر ڈر کے۔ ہیں، چلو ساحل سے پوچھتے ہیں پھر، آتا ہے؟ آ جائے گا، دیں کو مائک دیں۔ پہلے نماز کتنی فرض ہوئی تھی؟ دے مائک، کتنی ہوئی تھی؟ 50۔ ہاں، ہاں ماشاء اللہ، پھر کم ہو کر کتنی ہو گئی؟ صحیح بتا رہے ہیں آپ؟ 50۔ ہے؟ 50 تو ملی تھی نا، اب ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ نقل ہوئی ہے، آواز آئی ہے کہیں سے نا؟ ہاں ہاں، کون سی 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ فجر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاء اس کو اللہ، یاد ہے ماشاء اللہ، پڑھتے بھی ہیں ماشاء بھائی۔ اللہ۔ بتاؤ، نماز پڑھتا ہوں میں ماشاء اللہ، بتاؤ سب کو، بتاؤ مائک پہ بتائیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ۔ ماشاء اور اللہ، غلام مصطفیٰ ماشاء پڑھتے ہیں آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں؟ جی میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بتاؤ، اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو وہ امام شریف بتا رہا ہے، ان کا سر پہ گھر میں تربیت نظر آتی ہے نا، حضرت بچہ آپ کے گھر کا آئینہ ہے، واہ 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 واہ، آپ سبحان کی اللہ، تربیت نظر آتی ہے اس میں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں جس طرح ادب سے بادب ہو کر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، سر پہ ٹوپی اور امامہ لگائے ہوئے، ان کے گھر کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، جو اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماحول اس نے بنا دی، میں چاہتا ہوں 2 شعر بھی سن لیتے ہیں ہم۔ ہاں ہاں بالکل، آپ نے بتایا کہ ناشتہ ثنا خاں بھی ہیں، میں سننا چاہوں گا بالکل۔ جی بھائی سنائیں گے، کون سا کلام سنائیں گے؟ چلیں جی، بسم اللہ۔ برد جولی میری جان آنا، برد ماشاء اللہ، جولی ماشاء اللہ۔ میری جان آنا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ برد جولی صلی اللہ، برد جولی میرے آقا، برد جولی صلی اللہ، برد جولی میرے آقا، تیرا منگتا تیرے در پر بن کر سوالی آیا ہے، کر دو عطا حسنین کا صدقہ، خالی جولی لایا ہے، کچھ نوازوں کا صدقہ تھا وہ، کچھ نوازوں کا صدقہ تھا وہ، در پہ آیا ہوں بن کر سواری، برد جولی میری جان آنا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہم غیر جو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل غم سے دگھارے ہوئے، یا نبی کچھ گزارا ہمیں بھیگ دو، یا نبی کچھ گزارا ہمیں بھیگ دو، در پہ آئے گئے دامن بسارے ہوئے، برد جولی میری جان آنا، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بہت اچھے بھائی ساحل رضا کا، بہت خوبصورت انداز، اتار چڑھاؤ، ماشاء وہ اللہ۔ تو آپ زیادہ جانتے ہیں اتار چڑھاؤ، لیکن مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا تھوڑا بہت۔ بھائی تیاری کون کرواتا آپ کو؟ بتایا نا مفتی صاحب کو؟ میرا مما۔ میرا مما کرواتا ہے، مطلب والدہ کرواتی والدہ کرواتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا ایسے والدین کو
کہ جو ماشاءاللہ بچوں کو یعنی یہ اس عمر میں دیکھیں، اس عمر میں شعور نہیں ہوتا عام طور پر انسان کو، سمجھ نہیں ہوتی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں بچہ، اتنا چھوٹا بچہ اتنا پرفیکٹ پڑھنا، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے بیٹا، واقعی بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بس اسی طرح رہیے گا، اسی طرح پڑھتا رہیے گا، حافظ صاحب کی طرح ناقہ بن کے اچھا سا کام کرنا ہے، ایسے ہی کام کرنا ہے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، ایک اور سوال ہے، معراج کا مقصد کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاں، دیکھتے ہیں اب کس کو جواب آتا ہے۔ معراج شریف کا مقصد کیا تھا؟ ارے ماشاءاللہ، غلام مصطفیٰ کو آتا ہے، بتائیں جی۔ اللہ عز و جل کی قربت اور خاص انعامات پانا۔ یہ معراج کا مقصد تھا، یعنی اپنے محبوب کو اللہ نے جو معراج کروائی تو سبحان اپنا قرب دینے کے لیے، اللہ نے اپنا قرب دینے کے لیے اور خاص انعامات عطا کرنے کے لیے۔ بھائی سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب سے کون سوال پوچھے گا؟ بھائی حمزہ کو دیجیے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معراج کی رات کو کچھ لوگوں پر عذاب دیکھا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی مشاہدات جو عذاب کے بھی جو مشاہدات، بالکل بالکل، وہ بچوں کا تو خیر انداز اپنا ہوتا ہے، ہاں سادہ انداز ہے بیٹا، بہت طویل اور بہت بڑا سوال ہے یہ۔ یعنی معراج کے جتنے سیشن ہیں، جتنے حصے ہیں، یعنی ایک حصہ تو وہ ہے بیٹا کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا، زمزم سے دل پر نور کو دھویا گیا، ہاں 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 ہیں، ایک تو وہ ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام براق پہ تشریف فرما ہوئے، ٹھیک ہے، جو سواری تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کرائی، پھر اس سے آگے آسمانوں کا سفر، پھر آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات۔ لیکن ان تمام باتوں میں نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا دوزخ کے بارے میں، تو حضور نے جو کیفیت کو بیان کیا، یقین مانے حافظ صاحب، بیٹا آج بھی ہم وہ پڑھتے ہیں نا حدیثوں میں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی آج کتنا آسانی سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، شرابیں پی لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے پتہ ہے؟ کیونکہ اب حدیث پاک پڑھوں گا میں کہ حضور نے کیا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضور علیہ السلام نے جہنم کو ملاحظہ کیا، تو کیا دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے؟ سننے کی بات ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہوں، نمازیں پڑھیں، پابندی کریں، ہیں۔ دیکھیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں والدین سے، چونکہ والدین بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو والدین سے میں کہوں گا کہ آپ بچوں کے لیے، مطلب بچہ نا، جیسے حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ کانوں سے نہیں سنتا ہے، بچہ آنکھوں سے سنتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں بچہ وہاں وہ دیکھے گا۔ آپ نمازی بننا ہے اس کو، آپ خود نماز پڑھیں، ضروری ہے۔ اس لیے تو حکم ہے کہ جب فرض مسجد میں پڑھو، سنت گھر آگے پڑھو، جی، تاکہ بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے آپ کو، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کو ملاحظہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بڑا سارا پتھر لے کر آتا ہے اور اس پتھر لا کر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، اللہ، زور سے، اتنا بڑا پتھر مارتا ہے تو وہ سر اس کا بکھر جاتا ہے، کرچی ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ سر مل جاتا ہے، پہلے کی طرح سے ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے، اللہ، پھر دوبارہ مارتا ہے، پھر وہ بکھر جاتا ہے، پھر سمٹ کے صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا فرشتے سے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے جو نماز تو ادا کرتے تھے لیکن وقت نکال کر ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ظہر کا وقت نکل گیا، اب ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وقت گزار کے نماز پڑھنا، جیسے عشاء کا وقت گزر گیا پھر قضا کر کے پڑھنا، یعنی پڑھ لی پھر یہ عذاب ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو لہٰذا یہ فرمایا، تو لہٰذا میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے بچپن سے، انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم نمازیں ادا کرتے رہیں گے۔ نماز پڑھیں، نماز آپ کو پاک و صاف رہنا سکھائے گی، ہیں؟ نماز ہی آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں زیادہ تر۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت کون سی ہے؟ ہاں بھائی بتائیں، 13ویں پارے کی پہلی آیت کون سی ہے؟
वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। चलिए मैं वजीफ़ा भी बता देता हूँ। वाह, अगर वालिदैन चाहते हैं कि ख़ुद भी नमाजी हों, बच्चे भी नमाजी हों, ज़्यादा नहीं, इस आयत को सिर्फ 10 मरतबा पढ़ें। सिर्फ 10 मरतबा। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम, पानी पे दम करके जिसको पिलाएंगे वो नमाजी बन जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नमाज के लिए दिल का माइल होना बहुत ज़रूरी है, हैं? तो नमाज पढ़ें तो दिल से बावुज़ू होकर तरीक़े से, हैं, बिल्कुल एहतमाम के साथ। एक तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर मैंने आगे देखा तो क्या देखा कि कुछ लोग हैं कि वो ज़क़ूम का दरख्त खा रहे हैं। ज़क़ूम जहन्नम की तह के अंदर एक दरख्त है, जहन्नम की तह के अंदर। अल्लाह फरमाता है ये जो ज़क़ूम का दरख्त है इसका नाम है ज़क़ूम। क्या नाम है? ज़क़ूम। तो ज़क़ूम का जो दरख्त है, कुरान फरमाया तामुल असीम, ये गुनाहगारों का खाना है। तो हुजूर ने देखा कि कुछ लोग वो ज़क़ूम खा रहे हैं, खोलता हुआ पानी पी रहे हैं। तो पूछा गया ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते थे। आज कितना आसान होता है ज़कात ना देना, है? या अज़ाबात रसूलुल्लाह मुलाहज़ा फरमाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने क्या देखा कि वो आग के बड़े बड़े गोले खा रहे हैं, चिंगारियाँ खा रहे हैं, शोले आग। और ये दुनिया की आग नहीं है, जहन्नम की आग, जहन्नम के आग के शोले वो खा रहे हैं, अंगारे खा रहे हैं बड़े बड़े। हुजूर ने पूछा कि ये कौन है? अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब हैं जो यतीमों का माल खा जाया करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस वक्त जितने नाजरीन देख रहे हैं, ये तो बच्चों का एक सेशन है, एक बच्चों का प्रोग्राम है, चल रहा है, आइंदा भी होगा। लेकिन आज कितना आसान होता है, भाई का इंतकाल हो गया तो दूसरे भाई उसकी बच्चों की जायदाद खा जाते हैं, उसके जो हिस्से की जायदाद होती है। आज जाली कागजात बनाकर आप जीत तो जाएंगे दुनिया की अदालत में, लेकिन जब क़यामत के दिन अदालत सजेगी ना अल्लाह की बारगाह में, कि जहाँ फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाता आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पैर इनके करतूतों की गवाही देंगे। हत्ता के पैर और हाथ, कुरान तो फरमाता है कि जिस्म की खाल खिलाफ गवाही देगी। हाय हाय हाय। तो इंसान कहेगा मेरी खाल मेरे जिस्म के खिलाफ, मेरा जिस्म की खाल मेरे खिलाफ बोल रही है, तुझे किसने बोलने की ताकत दे दी? क़ालू अंतक़ना अल्लाहु लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। तो खाल कहेगी हमें उसी अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई दी है जिसने हर चीज़ को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। तो इसलिए आज खुदा के लिए दुनिया बहुत मुख्तसर है, फ़ानी है। यहाँ हराम माल कमा भी लिया, खा भी लिया तो अल्लाह की बारगाह में बचना नहीं है, दुनिया में सज़ा शुरू हो जाएगी। एक तो जहन्नम, उस्मान आपकी तवज्जो है बेटा मेरी तरफ, एक तो जहन्नम, और फिर जहन्नम के अंदर मामला क्या, जहन्नम की आग इतनी गर्म है। कभी आपको रोटी की भाप लगी है? जब रोटी अम्मी पकाती हैं कितनी गर्म होती है, बहुत गर्म होती है ना। वो तो आग नहीं है, रोटी की भाप है खाली, तो आग कितनी गर्म होगी। ये जो हमारी चूल्हों में आग होती है, अंगारा होता है, कोयला होता है जलता हुआ, कितनी गर्म होती है। फरमाया जहन्नम की आग से निकाल कर किसी शख्स को अगर दुनिया की आग में डाला जाएगा ना तो उसको नींद आ जाएगी, इस कदर गर्म है जहन्नम की आग। आज ये ग़ीबतें कितनी आम है, चुगलखोरी कितनी आम है। स्कूल में क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं। मिस इसने ये कर दिया, सर इसने ये कर दिया, ऐसे करते हैं ना बच्चे। और ग़ीबत किसे कहते हैं कि किसी के अंदर कोई बुराई है तो अब जाके बताना कि यार ये जो ना इस तरह बुरा है, किसी उसके पीछे से बात करना। तो भाई मैं तो इसलिए ही बात कर रहा हूँ कि वो इसके अंदर ये बुराई है, तो बुराई है और उसको पीछे से बयान करना, इसी को तो ग़ीबत कहते हैं। तभी तो ग़ीबत है। और अगर बुराई नहीं हो और फिर आप किसी के लिए गलत बात करो कि नहीं यार ये झूठ बोलता है, हालांकि वो झूठ नहीं बोलता, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बहतान कहेंगे। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और ग़ीबत करना कि बुराई है और लोगों को बताना, तो ये भी क्या है, गुनाह है। तो इसके अज़ाबात अभी मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि कैसे अज़ाबात उन पर हो रहे थे जो मेराज की शब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदात जो किए हैं। अल्लाह अकबर। कबीर हाफिज़ साहब एक बात और, आजकल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, अल्लाह ना दिखाए मैंने कोई फिज़िकली देखा तो नहीं है, लेकिन चूँकि मुशाहदात ज़ाहिर सी बात है, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, चाहे वो फिर वो वेप हो, चाहे वो फिर वेप बोलते हैं, वेप बोलते हैं ना, हाँ, सिगरेट हो, इस तरह की, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है।
اللہ نہ کرے بعد کے اسٹیپ اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا قدم ایسا ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں یار جائز کر لے, کیا مسئلہ ہے, سگریٹ پینا کو منع تھوڑی ہے, ٹھیک ہے حرام نہیں ہے, پر کر لے, ابھی کیا مسئلہ ہے. دیکھیے یاد رکھیں کہ برائی کی طرف نا, برائی کی طرف آپ کا پہلا قدم اٹھتا ہے تو برائی کی طرف جانا ایسے ہے جیسے ڈھلان سے اترنا. ڈھلان سے ہم اترتے ہیں تو ہمیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے, ایک قدم اٹھاتے دوسرا قدم خود بخود اٹھتا چلا جاتا ہے. لیکن اچھائی کی طرف جانا یہ ایسے جیسے بلندی پر چڑھنا ہے. تو کبھی بھی بچوں یہ یاد رکھنا بیٹا, ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی آپ کو دوست کو برائی کی طرف بلائے نا, یعنی بچہ بولے آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہیں, کوئی بھی ایسا کام ہو کہ آپ وہ والدین کو نہیں بتا سکتے, بڑوں کو نہیں بتا سکتے, تو آپ سمجھ جائیں وہ غلط ہے بس. ٹھیک ہے, یعنی ویب آپ کو دیں اور کہیں یار پی لے یار, آپ بولو نہیں نہیں میں نہیں پی رہا, یار کیا لڑکی کی طرح شرما رہے ہیں. اس طرح بعض گندے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو برائی کی طرف لے جائیں گے, بولیں گے یار تو کیا لڑکی ہوتا ہے شرما رہا ہے, ہمیں یہ گندے کاموں کی طرف نہیں جانا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج ہم یہ معراج کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ آپ کا چہرہ, جو آپ کے چہرے پر ایک بھولا پن ہے, ایک نورانیت ہے, یہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بڑے بھی ہو جائیں نا تو آپ کے کردار کی مثال دیں, لوگ سبحان اخلاق کی مثال دیں, ہیں کہ آپ کو کوئی یہ نہیں بولا یار وہ کتنا بدتمیز بچہ گالیاں بکتا ہے, ایسے بچوں سے دور رہیں ہم. اسی طرح جتنے میں جو میرے قوم کے بچے سن رہے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ اس طرح کے بچوں سے دور رہیں کہ جو آپ کو اس کام کی طرف بلائیں جو کام آپ والدین کے سامنے نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی اور اہم ترین موضوع پر بچوں کو جو آپ نے معلومات دی, اور ماشاءاللہ بچے نے بھی سوالات بھی ایسے سوالات کیے کہ واقعی مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بچے بھی اچھی تیاری سے آئے, تو جوابات بھی انہوں نے جو ان سے پوچھا گیا, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. حضور آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, معراج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بچوں جب حضور کا نام نامی آئے تو ذرا محبت سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. دیکھیں نا ساحل نے کس طرح ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتنا پیارا انداز ہے. ماشاءاللہ, یہ دیکھیں اچھی چیز ہے نا, انہوں نے کہیں سے لی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چہرہ تھوڑا سا چہرہ جھکا کر حضور کا نام آیا نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزہ آ گیا بھائی, سبحان اللہ. تو بچوں حضور کا نام نامی آئے تو ضرور درود پاک اس محبت سے پڑھا کریں. ناظرین کرام, اگلے کسی موقع پر انشاءاللہ پھر یہ خوبصورت بزم سجا لیں گے. علم دین سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوگا, مگر علم دین سکھانے کا انداز یہی ہوگا کہ حضور کی محبت کی باتیں بتائی جائیں گی. کیونکہ علم بندہ سیکھے یا کسی کو سکھائے اور اس میں حضور کی محبت کی بات نہ ہو, حضور کا عشق نظر نہ آئے, حضور کی اطاعت و فرما برداری کا کوئی پہلو نہ ہو, تو میں کہتا ہوں وہ پھر وہ علم کام نہیں آتا. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اگلی جو ہماری اس طرح کی محفلیں ہوں گی اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, اور کوشش کیجئے کہ بچوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے علماء نے کی ہے اس کو اور بچوں تک وائرل کیجئے, انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.